ابن آدم نے اپنے سارے جرم بنت حوا پہ ڈال رکھے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارے دین اسلام میں عورت کو انتہائی اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کے گھر میں تشریف لاتی تھیں تو ان کا استقبال اس طرح کرتے تھے کہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے تھے۔ مگر افسوس کہ میں تو مسلمانوں کی بات کروں کہ ایز اے مسلم عورت کو وہ مقام نہیں دے پائے۔ آج تک مسلمانوں کو عورتوں کی عزت کرنا نہیں آئی۔ میں بھی راستے میں سے آ رہی تھی تو دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ روڈ کے اوپر دونوں لڑ رہے تھے تو دونوں طرف سے گھر کی عورتوں کو گالیاں دی جا رہی تھیں۔ گھر کی عورتیں جو بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، جنہیں پتہ بھی نہیں کہ باہر کیا ہوا ہے، ان دونوں گھرانوں کی عورتوں کو دونوں طرف سے گالیاں دی جا رہی تھیں۔ کسی کے گھر کی عورتوں کو گالی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں تو عزت دار ہیں مگر تمہارے گھر کی عورتیں عزت دار نہیں ہیں، دیکھو وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ شہروں میں اگر جھگڑے ہوتے ہیں تو گھر کی عورتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، یعنی اگر کسی نے کسی کی گاڑی پر ٹکر مار دی ہے تو عورتوں کا قصور ہے۔ عورتوں کو بیچ میں مرد لاتے ہیں اپنے جھگڑوں میں۔ اسی طرح قبائلی علاقے ہیں، وہاں پر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں عورت دی جاتی ہے، اور اس عورت کو دیا جاتا ہے کہ ان کے ظلم و ستم و طعنے سہے اور ان کے گھر نوکرانی کی طرح کام کرے۔ یہ قبائلی علاقوں کا لوگوں کا جو طرز عمل ہے کہ وہ اپنے مردوں کے جھگڑوں میں عورت کو دے دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ شہروں میں مردوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو عورتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ عورتوں والی گالیاں مردوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، یہ وہ گالیاں جو مردوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، وہ ان کا ہتھیار ہے ایک طرح سے۔ وہ اپنے جھگڑوں میں عورتوں کی گالیاں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور جہالت کی انتہا ہے کہ جھگڑے مردوں کے ہوں گے اور بے عزت عورتیں ہوں گی، ڈھال عورتیں بنیں گی، عورتوں کی عزتیں ڈھال بنیں گی۔ عورت کی عزت مرد آج تک نہیں کر سکے۔ مردوں میں ابھی شعور ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کے علاوہ گھر سے جو باہر عورتیں ہیں ان کی عزت کرنا سیکھیں۔ اسی طرح ورکنگ پلیس ہوتے ہیں جہاں مرد عورتیں کام کرتی ہیں، اگر کہیں پر کسی بات پہ کسی عورت کا یا لڑکی کا کسی مرد سے اختلاف ہو جاتا ہے تو ایک جملہ مرد اکثر بولتے ہیں، ایک تو میں عزت دے رہا ہوں، یعنی کہ اگر آپ کسی عورت کو عزت دے رہے ہیں تو کیا احسان کر رہے ہیں؟ یعنی عزت مرتبہ عظمت صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یہی وہ عورت ہے جس نے آپ کو پیدا کرا، جس نے ابن آدم کو پیدا کرا، مگر ابن آدم نے بنت حوا کی عزت کرنا نہیں سیکھی۔ اسی کے بطن سے پیدا ہو کر اسی کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی ماں یا بہن بہت عزت دار ہے، ہر ایک کی ماں اور بہن عزت دار ہوتی ہے، تو اپنے جھگڑوں میں عورتوں کو ڈال نہ بنائے۔ میں تو کہتی ہوں جبھی شعور اور باشعور اور شعور والا انسان جبھی کہلائے گا جب وہ عورت کی عزت کرنا سیکھے گا۔ جب تک مرد عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے تو ہم ان کو باشعور مرد نہیں کہہ سکتے۔ کچھ بھی ہو، اپنے جھگڑوں میں عورتوں کو نہ لائیں۔ آپ مرد ہیں نا تو مرد کا مرد کی طرح مقابلہ کریں۔ یہ منہ سے الٹی سیدھی گالیاں نکال کر آپ اپنی لڑائی میں عورت کی عزت کو ہتھیار نہ بنایا کریں۔ حضرت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص گالی دیتا ہے اور بدلے میں اس کو گالی دی جاتی ہے، تو جس نے پہلی بار گالی دی ہے
اس کا گناہ بھی اسی کو ہوگا جس نے اس کو بدلے میں گالی دی۔ اس لیے گالیوں سے بچیں اور خدا را عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں۔ یہ جو عورتوں والی گالیاں مردوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، ان کو اپنی زبان سے نہ نکالا کریں اپنے جھگڑوں میں۔